الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایکو بند کروایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایکو میں ذرا آواز گونجتی ہے، بجتی ہے. مقصود تو سمجھانا ہے، کچھ باتیں بتانی ہیں، کچھ قرآن کی آیات حدیث سنانی ہے تاکہ سمجھ آئے بات. بیان کے آغاز میں درود و سلام کے بارے میں ایک حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، میں مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے. جس طرح دو چاہنے والے چہل قدمی کرتے ہوئے شہر سے باہر پرفضا مقام کی طرف جاتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں میں تھا اور حضور تھے. فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعد مضافات کی طرف نکلے. فمستقبلنا جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ. راستے میں جو بھی پہاڑ ملتا، راستے میں جو بھی درخت ملتا، وہ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا السلام علیک یا رسول اللہ. سیرت البیہ کی روایت کے مطابق ہر پہاڑ اور ہر درخت یوں عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ السلام علیک یا رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود و سلام کے صیغے نئے نہیں، درود و سلام کا طریقہ نیا نہیں ہے. یہ وہ درود و سلام ہے جو مولا علی کے سامنے درختوں اور پہاڑوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اچھا آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئے، باتیں کرنے کو دل بھی نہیں کرے گا. آگے تشریف لے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. آگے تشریف لیں جی. یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن سے درخت اور پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور احد پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں انہ جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کھجور کے جس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر اقدس بنا، ممبر اقدس پر جلوہ گر ہوئے تو کھجور کا تنا حضور کی محبت میں بلک بلک کر رویا، اور پھر حضور نے سینے سے لگا کے چپ کرایا. تو درخت پہاڑ ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے. امام طبرانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر جنات اور شریر انسانوں کے علاوہ ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہر چیز جانتی ہے جب اللہ کے نبی ہیں تو ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے. وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، بکریاں جن کو سجدہ کرتی ہیں، ہرنی جن سے فریاد کرتی ہے، اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، درخت جڑیں اکھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. الغرض ہمارے آقا، ہمارے محبوب رب کے بھی محبوب ہیں، کل مخلوق کے محبوب. شریر جنات اور شریر انسانوں کے علاوہ ہر چیز حضور سے محبت کرتی. یہ بات حدیث سے ثابت ہے، ہر چیز محبت کرتی. اعلیٰ حضرت اسی بات کو سمجھاتے ہیں اپنے ایک شعر کے اندر. فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، مخلوق ہے حضور سے محبت کرتا ہے. سب سے گنبد بھی حضور سے محبت کرتا، وہ بھی مخلوق ہے. اچھا خانہ کعبہ بظاہر دور ہے کہ مکے میں، حضور مدینے میں، حضور سے دور ہے اس لیے غم زدہ ہے.
سیاہ غلاف پہنا ہوا، اور سبز گنبد خوش ہے، سرسبز ہے. کیوں؟ مدینے میں. اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں سرسبز وصل یہ، سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی. کلر بتا رہا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے حضور کی محبت کی وجہ سے ایسے. آسمان جھکا ہوا ہے. جو محبت والے ہیں انہیں تو ہر چیز میں حضور کی محبت نظر آتی. وہ دوسرے ہیں جو بخاری کے اندر سے بھی کچھ اور نکال کے لے آتے ہیں. ہمیں تو ہر بخاری کی ہر حدیث میں حضور کی عظمت نظر آتی. اور مجھے کہنے دیں اعلیٰ حضرت والی اینک پہن کر اگر دیکھیں گے تو قرآن کی ہر آیت میں حضور کی عظمت نظر آئے گی. بریلی والی اینک پہن کے دیکھیں گے تو بخاری کے ہر صفحے پہ حضور کی عظمت نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آسمان جھکا ہوا ہے. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. فرمایا مجھ سے پوچھو کیوں آسمان جھکا ہوا ہے. کہا آسمان و زمین کا مکالمہ ہوا. آسمان کہنے لگا میرے اوپر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. زمین نے ایک ہی تانا مارا، اس کی کمر جھک گئی. کیا تانا مارا؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. چاند کے اندر داغ نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو. وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا، پھر حضور نے چاند جوڑ دیا. لیکن چاند اگرچہ خوبصورت ہے لیکن میرے آقا وہ ہیں جن کے در سے خوبصورتی بڑھتی ہے. چاند نورانی ہے لیکن میرے آقا سارے نوروں کے اصل ہیں. سب کو نور کی خیرات حضور کے در سے ملتی ہے. فرمایا میرے آقا نے جب نورانی انگلی چاند پر ڈالی، اس کی چمک، اس کی برق، اس کی بجلی انگلی کی چاند پر پڑی. چاند اگرچہ ٹوٹ کر جڑ گیا لیکن یہ جو داغ ہے آج تک حضور کی محبت میں اس کا سینہ جل رہا ہے. برکے انگشت نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ. یہ وہ جلن کے نشان باقی. سورج، یہ سورج تو نور کا سب سے بڑا جسم سمجھا جاتا ہے. فرمایا یہ تو میرے آقا کے دسترخوان کی جلی روٹی، نان سوختہ ہے. نان سوختہ جلا ہوا نان ہے. جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں ہے منعم، ان کے خانے جود کا ہے ایک نان سوختہ. جب نان سوختہ کا یہ عالم ہے تو نان صحیح کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور کے طلبوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر قدمین شریفین کے ناخنوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہتھیلی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر رخ انور کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو رب عز و جل نے قرآن میں والشمس کہہ کر قسم یاد فرمائی ہے، والضحا کہہ کر قسم یاد فرمائی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. آج میرے بیان کا موضوع محبت رسول اور محبت رسول کے تقاضے. دیکھیں اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ محبت رسول ایمان کامل کے لیے ضروری ہے. محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کی بھی جان ہے. اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں خامی ہے تو پھر سب کچھ نامکمل. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر. ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ ہیں اور حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، جس طرح ایک محبت والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا. اور حضور پوچھتے ہیں اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے لوگ تھے، ہماری طرح نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نماز پڑھنے کی باری آتی تو فجر ہی گول کر جاتے، 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے.
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی شریف قبول نہیں ہے. یعنی ہمارا عملی طور پہ حالت پتلی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سوچ کے جواب دے رہے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی. حضور مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان کے. سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ واہ ماشاء اللہ، نہیں فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے. پھر سوچ کے عرض کرتے ہیں حضور اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اب ایمان مکمل ہے، اس سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہے. یعنی حضرت عمر یہ عرض کر رہے ہیں حضور ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے. فرمایا ایمان مکمل نہیں. تو محبت رسول خود بھی اپنانی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. جامع صغیر کی حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. صرف بتاؤ نہیں کہ محبت رسول ضروری ہے، بلکہ سکھاؤ، تربیت کرو، تعدیب کرو، ان کو سکھاؤ. سکھایا کیسے جاتا ہے؟ سکھایا کس طرح جاتا ہے؟ چیز کیسے سکھائی جاتی ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق 75% بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. دیکھ کر سیکھتے. موبائل کی محبت بچوں کو کس نے دے دی؟ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال موبائل کی طرح لپکتا ہے، موبائل کے لیے رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ابا جی نے موبائل پکڑا ہوا ہے، اما جی نے موبائل پکڑا ہوا ہے. تو بچہ اچھا بوتل کی محبت کس نے دی؟ پیپسی پینی ہے، یہ پینا ہے، 7 اپ پینی، دودھ چھوڑ دے گا بچہ، بوتل کے پیچھے لپکے گا. کھانا نہیں کھائے گا، بوتل پیے گا. وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی بوتل پی رہا ہے تو کوئی اچھی چیز ہے، تبھی دیکھ دیکھ کے بچے کے دل میں اس کی محبت آ گئی. اگر باپ عاشق رسول ہوگا، نعتیں سنے گا، حضور کی نعت سن کے آنسو بہائے گا، تو بچہ بھی دیکھ کر اس کے بھی دل میں عشق رسول پیدا ہوگا. محافل گھر میں محافل میلاد سجائی جائیں گی، بچہ میلاد منانے والا بنے گا. گھر میں 11ویں شریف ہوگی، بچہ 11ویں کرنے والے بنے گا. گھر میں نعتیں حضور کی گنگنائیں گی، بچہ بھی نعتیں گنگنائے گا، بچہ بھی نعتیں پڑھے گا، وہ بھی محبت رسول میں روئے گا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو میری والدہ حضرت فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوئی، عشاء کے بعد، عشاء پڑھ کے کچھ دیر بعد کھڑی ہوئی، پوری رات مصلی پر کھڑی رہی یہاں تک کہ فجر ہو گئی. جب ماں فاطمہ ایسی ہوگی تو بیٹے پھر حسن و حسین ہوں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو 18 پارے یاد تھے، ہر وقت پڑھتی رہتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے 4 سال کی عمر میں، استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھے، استاد نے بسم اللہ پڑھائی، آپ نے 18 پارے سنا دی. کہاں سے یاد کیے؟ والدہ کے پیٹ سے یاد کیے. والدہ پڑھتی رہتی تھی، یاد کر لیے. والدہ قرآن پڑھنے والی ہوگی، والدہ ایسی ہوگی تو بیٹا پھر غوث اعظم جیسا پیدا ہوگا. فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ. تو سکھایا پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ میلاد کی محفل سجانی ہے، محفل نعت سجانی ہے، یہ نعتیں گھر میں چلنی ہے، حضور کی عظمت کے بیانات چلنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والے عاشقان رسول کے علماء کی تقریریں، ان کے بیانات گھر میں چل رہے ہیں. کتابیں رکھی ہیں عظمت رسول جن میں بیان ہے، وہ کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اب دیکھ دیکھ کے بچے کی تربیت ہوگی اور بچے کے دل میں عظمت رسول اور محبت رسول خود بخود اجاگر ہو جائے گی، بڑھتی رہے گی. محبت رسول ضروری ہے، اس پہ کوئی مسلمانوں کی 2 رائے نہیں ہو سکتی. محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے اسے دیکھے. جس سے محبت کرتا ہے اس کے دیکھنے کو دل کرتا ہے. محب تو اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے. آئے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، اور یہ ان کا تقاضا کیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بس دیکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر لکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کو نہ دیکھوں تو میری موت واقع ہو جائے گی.
اور جب سرکار کا وصال ہوا، یہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کسی نے اطلاع دی حضور کا وصال ہو گیا، مستجاب الدعوات، اسی وقت دعا کی، مالک و مولا میرے آقا کے جلوے سامنے نہ رہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، اے اللہ میری آنکھیں لے لے۔ اسی وقت نابینا ہو گئے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں، نابینا ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفاعت شریف کے اندر موجود ہے، آپ سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنی محبت کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ اپنے آباء سے بڑھ کر، اپنی امہات سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے۔ اگر حضور کے جلووں سے دور ہوتے تو ایک سخت پیاسا شخص، اسے جس طرح ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر حضور کے جلوے دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، سخت پیاسا شخص ہو، وہ سوئے تو خواب میں پانی نظر آئے گا، اسے سڑک پہ پانی نظر آئے گا، اسے ریت میں پانی نظر آئے گا، سیراب نظر آئے گا، ہر طرف اسے پانی پانی نظر آئے گا، جاگے گا پانی، سو رہا ہے پانی، زبان پہ پانی، آنکھوں میں پانی، پانی پانی، جو سخت پیاسا شخص ہے پانی پانی نظر آئے گا، تو اسے کتنی پانی کی طلب ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جس طرح ایک سخت پیاسے شخص کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر حضور کے جلوے میں پہنچنے کی تمنا ہوتی تھی۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ ایک تمنا ہونی چاہیے، کاش ہم ان کا دیدار کریں، دیدار کی ایک تمنا ہونی چاہیے، دیدار کی ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ صحابہ کا انداز یہ تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان تو جنت میں بھی وہ جنت میں مقام چاہتے تھے جہاں حضور کے جلوے ملے، جہاں حضور کے جلوے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک راوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت وما عادت لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی حضور زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی نمازیں نہیں ہیں، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کے اس فرمان سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کبھی کسی اور فرمان سے خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ جنت بھی ملے گی اور جنت میں حضور کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی صحبت میں پہنچائے گا۔ یہ صحابہ چاہتے ہیں جنت میں بھی وہ درجہ ملے، وہ جگہ ملے جہاں حضور کے جلوے ملے۔ حضرت ربیہ والی حدیث سنی ہوگی، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جب حضور کے لیے پانی رکھا حضور خوش ہو گیا، فرمایا سال ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ کیا طلب کرتے ہیں؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما۔ فرمایا وغیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے؟ کہنے لگے ہو ذاک، حضور جنت مل گئی، جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا کثرت سجود سے میری اعانت کرو، کہ تمہیں نعمت مل گئی، جنت مل گئی، جنت میں پڑوس مل گیا، اب رب کا شکر ادا کرو، شکر سے نعمت باقی رہتی ہے، کثرت سے سجود سے میری اعانت کرو، رب کا شکر ادا کرو۔ تو حضور نے جنت بھی دی، جنت میں پڑوس بھی دیا، اور وہ مانگ رہے ہیں تو مانگ بھی وہی جنت رہے، جنت میں وہ مقام رہے ہیں جہاں حضور کے جلوے بھی ملیں گے، جہاں سرکار علیہ السلام کے جلوے بھی ملیں گے، وہ مقام طلب کر رہے ہیں، وہ مقام مانگ رہے ہیں۔ جنت میں حضور جہاں ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام حضور ہیں، سب سے اعلیٰ مقام۔ جنت کے ایک درخت طوبہ جس کی شاخ ہر جنتی کے گھر میں ہوگی، اس شاخ میں 70,000، ہر شاخ میں 70,000 قسم کے پھل، اور ہر پھل میں 70,000 قسم کے ذائقے ہوں گے، ہر گھر میں وہ شاخ ہوگی، اور اس کی جڑیں ہمارے آقا کے آستانے پر ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا، ان کی آخری وقت بھی تمنا یہ ہے کہ حضور کے جلوے دیکھوں۔ غزوہ بدر میں جب مبارزت ہوئی کفار کی طرف سے، عتبہ شیبہ ولید آئے ادھر، مولا علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث آئے۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کیا، حضرت علی نے بھی کیا۔ عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کر لائے حضور کے قدموں میں، حضور نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، آنکھیں بند ہیں، جیسی آنکھ کھولی تو حضور کے جلوے دیکھے، خوش ہو گئے، کہنے لگے حضور اگر ابو طالب زندہ ہوتے جو شعر کہا تھا کہ حضور ہم دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے ہر وقت آپ کی حفاظت کرے گے،
اپنی جان، اپنی اولاد، مال سب قربان کر دیں گے. اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے آج میں اس شعر کا مصداق ہوں. میں نے جان آپ کے قدموں پہ قربان کی ہے. اور حضور کے چہرے اقدس پر ٹک ٹکی بات کے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ روح قفس انسری سے پرواز کر گئی. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اچھا ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی دیدار کی تمنا کی ہے، کبھی سوچا آج رات حضور کا دیدار ہو جائے. کوئی وظیفہ، ویسے رزق کے وظیفے کرتے ہیں، نوکری کے وظیفے کرتے ہیں، شادی کے وظیفے کرتے ہیں، اولاد کے وظیفے کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں. کئی موکلات کو قابو کرنے کے لیے عاملین، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ عمل وہ عمل. کبھی حضور کا جلوے دیکھنے کا بھی کوئی وظیفہ کیا ہے؟ کبھی چلو یہ فلاں درود پاک فلاں اتنی مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ کے سوئیں تو حضور کا دیدار ہونے کی امید ہے، یا اتنے دنوں میں دیدار ہو جائے گا. کبھی کوئی وظیفہ کیا ہو؟ ہماری طرف کتنی دنیا کے مال کی تڑپ ہے کہ روزی میں برکت کے لیے وظیفہ ہو رہے ہیں، اولاد کے لیے وظیفے ہو رہے ہیں، شادی کے لیے وظیفے ہو رہے ہیں، اور کاموں کے لیے وظیفے ہو رہے ہیں، لیکن وظیفہ نہیں ہو رہا تو دیدار مصطفیٰ کے لیے نہیں ہو رہا. دیکھو سرکار علیہ السلام کو دیکھنا، یقیناً حضور دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو جلوے دکھاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا مجھ ہی کو دیکھا. ولا یتمثل الشیطان بھی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، مجھے دیکھا مجھ ہی کو دیکھا. بلکہ جس کو خواب میں دکھاتے ہیں فرمایا ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب بیداری کے اندر میرے جلوے دیکھے. علامہ سیوطی الحاوی الفتاوی کے اندر اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث کو نقل کر کے، کہ میری متعدد بزرگوں سے ملاقات ہوئی، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے بعد میں بیان کیا کہ میں نے بیداری میں بھی حضور کو دیکھا ہے. کاش ہم بھی وظیفہ کرنے والے اس بار تڑپ وہ جلوہ دکھائیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے. اتنا تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے، ہاں دل سے آہ کرے تو انشاءاللہ جلوے ملیں گے، جلوے نصیب ہوں گے. لیکن ایک تڑپ ہو کہ حضور کے جلوے دیکھوں، دیدار کروں، حضور کی رویت ہو، خیر سے حضور کے جلوے دیکھوں، خواب کے اندر دیکھوں، بیداری کے اندر دیکھوں. اچھا قبر کے اندر بھی حضور کے جلوے کنفرم دیکھنے ہیں، اس کی بھی تیاری نہیں کرتے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی کہیں تو میں ان سے یہ کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس دل ربا کے واسطے ہم مر کے پہنچے ہیں تو اس کی محبت کی نشانیاں تو سجائی نہیں، ان کی سنتوں پر عمل کیا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا نہیں، تو جلوے حضور کے دیکھنے کچھ تیاری تو ہونی چاہیے. تو بہرحال خواب کے اندر دیدار کی بھی تمنا ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ روزانہ رات کو بلکہ تڑپ ہو سکتا ہے آج ہی حضور کے جلوے مل جائیں، باوضو سوئیں، ہو سکتا ہے آج حضور سرکار دیدار فرما دیں، دیدار عطا فرما دیں. وظیفہ ہو، درود پاک ہو، کوئی چیز جہاں سے پتہ چلے، جہاں سے ملے، آدمی اس پہ عمل کرتے ہوئے جلووں کی تمنا تو کرے، وہ جلوے دکھائیں گے. مجھے ایک مرتبہ کراچی میں تھا تو ایک عامل شاگردی تھے، کہنے لگے کہ استاد جی آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، رات 12 بجے جنات کا بشا آئے گا، جنات کا بشا دیکھیں. میں نے جنات کے بشا کو دیکھ کے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ حضور کے جلوے دیکھ. جنات کے بشا کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں موکلات کو قابو کرنے میں، جنوں کو دیکھنے میں یہ وظیفے، اور بڑے لمبے 18 گھنٹے لوگ پڑھائیاں کرتے، 18 گھنٹے، کیا کہ بس یہ دنیا کے کام بن جائیں، یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے. لیکن محبت کا یہ تقاضا کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. تو عشق مصطفیٰ ہے لیکن اس کا ایک تقاضا کہ رویت کی تمنا، دیدار کی تمنا اور طلب. خالی ایسی تمنا نہیں، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک سخت پیاسے شخص کو جیسے ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر حضور سے دور ہوتے تو حضور کے جلووں میں پہنچنے کی طلب ہوتی تھی، حضور کو پہنچنے کی طلب ہوتی تھی، حضور کے جلووں میں پہنچنے کی طلب ہوتی تھی، پہنچنے کی طلب ہوتی تھی. ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا. سچی محبت ہے تو دنیاوی مجازی محبت دیکھ لیں، لوگ جانے قربان کر دیتے. مجازی محبت یا حقیقی محبت یعنی ایسا جذبہ ہونا چاہیے سب کچھ حضور پر قربان، سب کچھ قربان ہے، سرکار علیہ السلام پر قربان ہے، جان قربان، مال قربان، سب کچھ قربان. ایسی محبت ہونی چاہیے. صحابہ کی محبت ایسی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کو پکڑ لیا، پھانسی کا اعلان ہو گیا کہ ان کو پھانسی دینی ہے، اور سارے مکے کے کافر جمع ہو گئے.
تماشا دیکھنے کے لیے. حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں اے خبیب ایک بات تو بتاؤ, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے, تمہاری جان بھی بچ جائے, تم اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤ, اور اس کے بدلے میں معاذ اللہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ یہاں پر پھانسی دی جائے. حضرت خبیب تڑپ اٹھے, کہنے لگے واللہ العظیم, رب عظیم کی قسم, تم تو وہ بات کر رہے ہو کہ میرے بدلے ان کو یہ ہو. فرمایا میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ تم میری جان چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, پھانسی نہ دو, میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے. صرف اتنی تکلیف حضور کو, کانٹا چبھ جائے, میں یہ بھی پسند نہیں کرتا, اپنی جان کے بدلے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. یہ ان کی محبت ہے, جان حضور پر قربان, حضور کے قدموں میں کانٹا بھی نہ چبھے اور میری جان چلی جائے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. یہ صحابہ کا جذبہ. امام واقدی اپنی مغازی کے اندر سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت, ان کو پتہ چلا کہ اس کے کچھ رشتہ دار شہید ہو گئے, سرکار علیہ السلام کی شہادت کی افواہیں اڑی, تو وہ باپردہ ہو کر نکلی, تو پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے. کسی نے بتایا تمہارا باپ شہید ہو گیا. کہنے کہ مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. تمہارا بھائی شہید ہو گیا, مجھے حضور کا بتاؤ. تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, مجھے حضور کا بتاؤ. کسی نے کہا سرکار الحمدللہ سلامت ہے. وہ دیکھو حضور کی زیارت کرائی, تو زیارت کر کے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل, حضور آپ سلامت ہے تو ہر مصیبت ہیج, کسی مصیبت کی پرواہ نہیں, آپ سلامت ہے تو سب کچھ قربان. بیٹا شہید, بھائی شہید, باپ شہید, سب کچھ قربان, لیکن تڑپ یہ ہے کہ حضور سلامت, حضور کو کچھ نہ ہوا, حضور سلامت ہو. یہ صحابہ اکرام صحابیات کی یہ محبت, کیسی محبت ہے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مولا علی نے حضور کی نیند پر, حضور کی محبت میں حضور کی نیند پر نماز عصر قربان کی, اور صدیق اکبر نے حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کی. یہ خلفۂ راشدین ہے. پہلے خلیفہ راشد حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی, چوتھے خلیفہ راشد حضور کی نیند پر اپنی نماز عصر قربان کر دی. مقام صحابہ میں مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی, حضور نے پڑھی. حضور ان کے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے, سورج ڈوبنے لگا, اگر اٹھتے ہیں حضور کی نیند میں خلل آتا ہے, نہیں اٹھتے تو نماز عصر قضا ہوتی ہے. انہوں نے نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی. ان کی محبت, حضور مالک و مختار ہے, آپ نے سورج واپس پلٹا کر نماز عصر مولا علی کو واپس کر دی. اور مشکات کے اندر حدیث پاک ہے, صدیق اکبر نے سانپ سے ڈسوا لیا, سانپ نے ڈس لیا, فوراً تدارک نہیں کیا, حضور آرام کر رہے ہیں, اٹھتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آئے گا, زہر پھیل گیا, گویا کہ حضور کی نیند پر خلل نہیں آنے دیا, نیند پر جان قربان کر دی. ناموس تو بڑی بات ہے, نیند پر جان قربان کر دی. آنکھ کھلی تو حضور نے لعاب دان لگا کر صدیق اکبر کو جان واپس کر دی. اعلیٰ حضرت ان بات کو سمجھاتے ہیں, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. کہ حضور کی محبت میں حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی, حضور کی نیند پر اپنی نماز قربان کر دی. تو یہ بتا دیا کہ حضور کی نیند پر جان بھی قربان, نماز بھی قربان. یہ ان کی محبت. صحابہ کرام نے ہمیں یہ محبت کا درس دیا ہے. دیکھو محبت ایسی ہونی چاہیے. مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے, جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی طرف گئے, مکے میں گئے, تو مسلمانوں کو تو روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دینا, اگلے سال پھر معاہدہ ہوا, اگلے سال عمرے کے لیے آنا. اب مسلمان تڑپ رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہیں, تو کافر کہنے لگے کہ کعبہ سامنے ہے, اے عثمان ان کو تو اجازت نہیں ہے, تم کر سکتے ہو, تم کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں. جب تک حضور طواف نہیں کرتے میں کعبہ کا طواف نہیں کروں. کہ گویا کہ خانہ کعبہ کے طواف کو حضور کی محبت پر قربان کر دیں, کہ حضور آپ کریں تو کروں گا طواف, حضور طواف نہیں کریں گے تو میں طواف نہیں کروں گا, اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہیں کریں, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا محبت کے انداز. اچھا, محبت کا ایک تقاضا یہ ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. محبت کا ایک تقاضا ہے نا, نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت. صحابہ کا انداز دیکھیں, اس میں کیسا انداز ہے.
بخاری شریف کی حدیث پاک عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن گئے. ابھی تک ایمان نہیں لا, ایمان بعد میں لے آئے. جب حضور کے صحابہ کا انداز دیکھا تو بعد میں کافروں کو جا کے کیا بتاتے ہیں, کفار مکہ کو کیا جا بتاتے ہیں, ابھی اسلام نہیں لائے. گویا کہ یہ ایک دشمن کی طرف سے تاثرات ہے, ابھی تک اسلام نہیں لائے. حضرت عروہ بن مسعود کفار مکہ کو کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, کیسر و کسرا کے دربار دیکھے, میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے, لیکن جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں ویسی تعظیم میں نے کسی کی کرتے نہیں دیکھا. کیا کرتے ہیں؟ کہا حضور کا کھنکار نکلتا ہے تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جاتا ہے, زمین پہ نہیں گرتا, اور پھر کیا کرتے ہیں, ہاتھ میں مل کر چہرے اور جسم پہ مل لیتے. اچھا حضور حکم کرتے ہیں تو عمل کرنے میں دوڑتے ہیں, دوڑ کر عمل کرتے, یہ نہیں کبھی کرتا ہوں اچھا ٹھہر کے جاتا ہوں یا ایسا نہیں, دوڑ کے عمل کرتے, دوڑتے ہوئے عمل کرتے ہیں. اور پھر حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی اس کو لینے کے لیے ایسے کوشش کرتے ہیں ایسا لگتا ہے آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی. جس کو ملتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو تری ملتی ہے تو مل کے تو آپ نے چہرے پہ مالیے, چلو تری سے ہی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کہ حضور سے نسبت رکھنے والے پانی سے, وضو کے بچے ہوئے پانی سے محبت دیکھے, کیسی محبت ہے, اس کو حاصل کرنے کی کیسی کوشش, کیسا انداز ہے. بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حلق کروا رہے ہیں. الفاظ بڑے پیارے, میں الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق, میں نے حضور کو دیکھا کہ حلق کرنے والا, جیسے حج کے موقع پہ عمرے کے بعد حج کے بعد حلق کرواتے, حلق کرنے والے کو دیکھا کہ حضور کا حلق کر رہا ہے, بال اتار رہا. اور پھر میں نے صحابہ کو کیا دیکھا, اطاف بھی اصحابو, اور صحابہ اکرام حضور کا طواف کر رہے ہیں. کیوں طواف کر رہے ہیں, کیوں چکر لگا رہے ہیں, کہ حضور کا کوئی بال بھی زمین پر نہیں گرتا, کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جاتا ہے, اور جس کے پاس جاتا ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتا. پھر بعد میں وصیت کرتے ہیں, حضرت انس وصیت کرتے ہیں میری قبر میں دفن کرنے, حضرت امیر معاویہ وصیت کرتے ہیں میری قبر میں بال مبارک دفن کرنے. یعنی اتنی بالوں سے محبت کر رہے ہیں, حضور سے نسبت رکھنے والے بالوں سے اتنی محبت, اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں کہ بال سنبھال کے رکھ رہے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو تاریخ میں اتنے واقعات, آپ کو بال حضور کے ملے پیشانی کے بال, یہ اگلا حصہ جو ہوتا ہے یعنی پیشانی کے اوپر والا ساتھ ملا ہوا, اس کو پیشانی کہتے ہیں نا, پیشانی کے ساتھ ملے ہوئے حصے والے بالوں کو بھی پیشانی کے بال کہتے ہیں. یہ بال ان کے ہاتھ میں آئے, انہوں نے لے کر اپنی ٹوپی کے اندر سی لی, ٹوپی کے اندر رکھ لیے, اور فرماتے ہیں تمام جنگوں میں فتح حضور کے بالوں کی برکت سے ملی. امام واقعی اپنی مغازی کے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں اعلان ہوا کہ خالد بن ولید کا لشکر پھنس گیا, دشمن کے نرغے میں آ گئے. اعلان ہونے لگا کہ مدد کے لیے لشکر تیار کر کے جانا ہے. ادھر گھر میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ سوچ رہی ہیں, کہتی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کے پاس حضور کے بال ہے. اچھا اتنا سوچ رہی ہیں تو اچانک نظر پڑی ٹوپی تو ادھر رکھی ہوئی ہے. اللہ, بھول گئے, ٹوپی لی, لباس پہنا, پردہ کیا, سوار ہو کر لشکر کے ساتھ ساتھ سپہ سالار نے بلایا کہ یہ کون ہے جو الگ چل رہا ہے. بعد میں پتہ لگا حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہیں اور ٹوپی دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ اللہ تمہاری خیر کرے. اور وہ پہنچ کر جیسی حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی دی, حضور کے بال مبارک دیے, انہوں نے پہنی تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے محبت اور نسبت کی برکتیں کیسی ان کو مل رہی. یہ صحابہ کا انداز ہے, حضور بال مڈوا رہے ہیں, حل کروا رہے ہیں, اور صحابہ طواف کر رہے ہیں, کوئی بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے, کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ آتا ہے اور وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے, دل و جان سے اس کی حفاظت کرتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے. کہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے ایسی محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی کسی درزی نے دعوت کی, حضور تشریف لے کر گیا, اس نے شوربے والا سالن رکھا جس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے, کدو شریف کے ٹکڑے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کدو شریف کے ٹکڑے چن چن کر تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس کیا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کدو شریف سے محبت ہوگی. میں نے دیکھا حضور چن چن کے کھا رہے ہیں, مجھے کدو شریف سے محبت ہوگی. پوچھا نہیں حضور اس میں وٹامنس کتنے ہیں, اس میں کلوریز کتنے ہیں, اس میں فائبر کتنا ہے, اس میں طاقت کتنی ہے, غذائیت کتنی ہے, نہیں کچھ نہیں. بس حضور تناول فرما رہے ہیں تو فرمایا اس کے بعد مجھے کدو شریف سے محبت ہوگی. کیوں محبت ہو گئی؟ کہ میرے آقا کدو شریف کو محبت سے تناول فرما رہے ہیں. یعنی نسبت کا اتنا پاس, نسبت سے اتنی محبت.
جو نسبتوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں وہ حضور سے کتنی محبت کریں. دیکھیں اعلی حضرت مدینے گئے تھے تو مدینے سے کتنی محبت کرتے ہیں, مدینے کی چیزوں سے, مدینے سے کتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں مدینے کے کتے نظر آئے تھے. اچھا نظر آئے تھے تو دل کا ٹکڑا نکال کر کتوں کو کیوں نہیں پیش کیا؟ کیا ہوتا, جان چلی جاتی. دل کا ٹکڑا نکالتے تو جان چلی جاتی. کوئی بات نہیں, مدینے کے کتوں سے جان زیادہ پیاری. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ, اتنی جان پیاری. یہ محبت والوں کا عالم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جس سے نسبت ہوتی ہے حضور اسے بلندیاں عطا فرما دیتے. حضور نور ہیں. نور کی ایک تعریف ملا علی قاری رحمہ اللہ نے, دیگر نے یہ کی کہ ظاہر بنفسی و مظہر لغیری, خود ظاہر ہیں دیگر کو ظاہر کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ روشنی ہے نا, خود ظاہر ہے اور اس کی روشنی میں یہ سارے نظر آ رہے ہیں, ہم سارے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر بنفسی مظہر لغیری. اسی طرح مانوی طور پر حضور ظاہری طور پر بھی ظاہر ہیں. کمرے میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو اندھیرے میں گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اچھا ظاہر بھی ہیں, مظہر بھی ہیں, روشن چہرہ بھی ہے, خود بھی نظر آ گئے, حضور کی روشنی سے سوئی بھی نظر آ گئی. اور مانوی طور پر ظاہر بھی مظہر بھی ہیں کہ پچھلی امتیں بھی آپ کی خبر دیتی نہیں, پچھلے سارے نبی خبر دیتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا. خوشخبری سنا رہا, ہر نبی خوشخبری سناتا رہا. سب کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں, حضور آنے والے ہیں, حضور آنے والے ہیں, سب کو پتا. سب امتیں حضور کے وسیلے سے دشمن پر فتح طلب کرتی تھی, قرآن سے ثابت. بلکہ یہودی حضور کے کتابوں میں اتنا تذکرہ تھا, اتنے ظاہر تھے حضور, اتنے ظاہر تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کیسے حضور کو پہچانتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اس طرح حضور کو پہچانتے تھے کہ حضور اس طرح ظاہر ہیں کہ درخت اور پہاڑ بھی پہچانتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں, حضور کی محبت میں روتے ہیں. درخت پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. حضور ظاہر ہیں اور حضور مظہر ہیں, جس سے نسبت ہوتی ہے حضور اسے ظاہر کر دیتے ہیں, بلندیاں دے دیتے ہیں. مکے کو نسبت ہوئی, مکے کو تمام شہروں کی دلہن بنا دیا. مدینے کو نسبت ہوئی, مدینے کو تمام کائنات کا نگینہ بنا دیا. حضور کا دین سارے دینوں سے افضل, حضور کی امت ساری امتوں سے افضل, حضور پر جو کلام نازل ہوا سارے کلاموں سے افضل, حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا سارے پانیوں سے افضل, حضور کا گھرانہ تمام نبیوں کے گھرانوں سے افضل, اور حضور کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل. بلکہ امت کا اجماع, علماء نے اجماع نقل کیا کہ سرکار علیہ السلام قبر انور میں جس جگہ تشریف فرما ہے وہ حصہ تمام کائنات سے, ہر جگہ سے, یہاں تک کہ کعبہ معظمہ اور عرش اولا سے بھی افضل, جہاں حضور تشریف فرما. تو جس کو نسبت ہوتی ہے حضور اسے بلندیاں عطا فرما دیتے. تو صحابہ کو بھی حضور سے نسبت ہے, اہل بیت اطہار سے بھی نسبت, اور ہم نے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے. یہ بھی محبت کا تقاضا. دیکھیں قرآن نے اہل بیت کا اطہار کے بارے میں کیا فرمایا, قل, اے محبوب آپ فرما دیجیے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا, ایک ہی طلب ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی, میرے قرابہ داروں سے محبت کرنی, میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی. اور در صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوا غرضا بعدی, میرے بعد انہیں نشانہ مت بنانا. من احبهم فبحبی احبهم, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی, محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. جس نے میرے کسی صحابی کو اذا دی اس نے مجھے اذا دی, جس نے مجھے اذا دی اس نے اللہ کو اذا دی, اور جس نے اللہ کو اذا دی ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا, رب تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. پتہ چلا کہ اگر سچی محبت ہے تو پھر سارے صحابہ سے بھی محبت کرنی. سچی محبت کا تقاضا تو یہ حضور فرمانا ہے, من احبهم فبحبی احبهم, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی. پتہ چلا حضور کی محبت ہے تو صحابہ سے ضرور محبت کرے, اور صحابہ سے محبت نہیں کرتا معاذ اللہ بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, سچی محبت رسول نہیں ہے, گڑبڑ ہے, مسئلہ خراب ہے.
تو لہٰذا اگر سچی حضور سے محبت ہے تو تمام صحابہ سے محبت کرنی، سارے صحابہ سے محبت کرنی، کہ ان کی محبت کا درس سرکار علیہ السلام نے خود حدیثوں میں دیا۔ جہاں اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے وہاں تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہے، دونوں کو حضور سے نسبت، حضور سے نسبت، اہل بیت اطہار حضور سے نسبت، صحابہ حضور سے نسبت، اور ہم الحمدللہ محبت رسول رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ بہرحال محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کے لیے مسکرانے لگ پڑے، پوچھا کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پھر خود ہی بتانے لگے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے پانی منگوایا تھا وضو کے لیے اور حضور مسکرائے تھے، اور پھر پوچھا تھا کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پھر حضور نے جواب دیا تھا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انسان ہاتھ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یوں تمام اعضاء کا بیان فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مسکراتے اس موقع پر دیکھا تھا، ان کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں نہ مسکراؤں، لہٰذا ان کی محبت نے انہیں سکھایا کہ حضور مسکرائے تھے میں بھی مسکرا رہا ہوں، ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی درخت کے نیچے سے گزرے، شاخ اونچی تھی، جھک کر گزرے، ساتھیوں نے پوچھا جھک کر کیوں گزرے؟ شاخ تو اونچی ہے، کہنے لگے حضور کے ساتھ گزرا تھا، شاخ نیچی تھی، حضور جھک کر گزرے تھے، اب اگرچہ شاخ اونچی ہے لیکن میں جھک کر گزر کر حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا انداز، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح اتباع کرتے ہیں، محبت، سچی محبت۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ محبت کے دعوے ہوتے ہیں لیکن اتباع، اطاعت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کرے ہم سچی محبت کرنے والے بن جائیں، اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے آقا تو، ہم 5 وقت کی نماز کا ہمارے پر فرض ہے، ہمارے آقا تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی ادا فرماتے تھے، اشراق چاشت بھی ادا فرماتے تھے، صلاۃ الاوابین بھی ادا فرماتے تھے، اور ہم محبت رسول کا نام لینے والے 5 وقت کی فرض نماز بھی نہ پڑھے، حضور کے پاس جو مال آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور ہم زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں، فرض زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں۔ کیسی محبت رسول؟ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے، محفلیں سجاتا ہے۔ ہمیں حضور سے محبت ہے تبھی تو حضور کے نام کی محفل سجائی ہوئی، اور ذکر سے روکنا یہ محبت کا اینٹی۔ اگر محبوب کے ذکر سے کوئی محبت والا روکے گا نہیں، اعلیٰ حضرت یہ بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک امت رسول اللہ کی، یہ کیسا امتی ہے؟ ذکر روکے، محفل میلاد مصطفیٰ، نہیں 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 نہیں، اچھا میلاد ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اچھا یہ ثابت نہیں ہے، اکیڈمی ثابت ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے، سیمینار ثابت ہے، وہ ثابت ہو گیا، کانفرنس ثابت ہے، وہ ثابت ہو گئی، اچھا 14 اگست کے جھنڈیاں ثابت ہو گئی لیکن ربیع نور شریف کی جھنڈیاں ثابت نہیں ہو رہی، باقی سب ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، علماء نے کتابیں بھری پڑھی ہیں، لکھی ہیں، مستقل میری کتاب ہے خطبات ربیع نور، اس میں کتنے دلائل میں نے لکھے ہیں، قرآن و حدیث قاعدہ اہل سنت کے اندر کتنے دلائل موجود ہیں، میری کتاب 2 کتابیں ہی ہیں، اس کے اندر دلائل موجود ہیں، پڑھنے والے پڑھے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان سب پہ عمل کرنا اور خوشیاں منانا۔ لیکن دوسرے لوگوں کا طرز تو دیکھیں کہ ذکر روکے، فضل کاٹے، فضیلت کی بات ہے، علم غیب نہیں نہیں نہیں، رب نے سب مخلوق کے سب سے بڑھ کر علم دیا، نہیں نہیں نہیں، اچھا ادھر نہیں نہیں نہیں، ادھر شیطان کا علم ثابت ہو جاتا ہے، شیطان کا علم ثابت ہو گیا، ادھر یہ ثابت، ادھر اختیارات کی بات آئے، نہیں نہیں نہیں، اختیارات مصطفیٰ نہیں نہیں، اچھا حضور سید المرسلین ہے، سب کے سردار ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہر بات میں نہیں نہیں۔ حالانکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو فضیلت بیان کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سے فضائل ثابت ہیں ان کا انکار کرنا، اور وہ بھی عیب نکالتے ہوئے اس انداز سے، عیب کا جو یہاں رہے، نقص کا جو یہاں رہے، تلاش کرتا رہے، علم غیب کی سینکڑوں حدیثیں نظر نہ آئیں، یہ نظر آ جائے اچھا فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، ہار کا کیوں نہیں بتایا، 2-3 حدیثیں، اس سے زیادہ نہیں۔ علم غیب کی 100 سے زائد حدیثیں علماء نے صرف بخاری سے نکال کر مستقل کتابیں لکھی ہیں، صرف بخاری شریف سے علم غیب کی حدیثیں۔ یہاں میں کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں لیکن میرا موضوع نہیں ہے، بس ختم کرنے لگا ہوں بیان تو، لیکن یہ نہیں نظر آ رہا، نظر کیا آ رہا ہے؟ علم غیب ہوتا ہے، علم ہوتا تو فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں، یہ تو ایسا ہی ہوا
کہ کوئی شاگرد استاد کی تعریف کر رہا ہے، میرے استاد کلاس میں ہزاروں سوالوں کے جواب دیے ہیں، سینکڑوں کے جواب دیے ہیں، جو پوچھتا ہے جواب دیتے ہیں، علمی جواب دیتے ہیں، دریاب آتے ہیں. تو دوسرا استاد کہنے لگا ہاں یار دیتے تو ہیں، مفتی تو ہیں، لیکن میں نے پوچھا تھا مجھے نہیں جواب دیے. اسے ایک یہ یاد رہ گیا، یا فلاں نے پوچھا تھا اسے جواب نہیں دیا، باقی سب کو جواب دیتے. سینکڑوں ہزاروں جواب وہ اسے ہضم نہیں ہو رہے استاد کے، صرف ایک جگہ جواب نہیں دیا وہ اسے تکلیف دے رہا ہے. اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کوئی کالا ہے. جو محبت والا ہے اگر وفادار شاگرد ہے وہ تو کہے گا میرے استاد جیسا تو کوئی محدث نہیں ہے، میرے استاد جیسا مقرر نہیں ہے، میرے استاد جیسا مصنف نہیں ہے، میرے استاد جیسا فقیہ نہیں ہے، وہ تعریف کرے گا. اور جو غدار ہے وہ کہ ہاں ٹھیک ہے تو مفتی لگا بس ایسی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہاں کر دے گا. اچھا اب یہ وہ ہیں کہ جن کو محبت کا خالی دعویٰ ہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردہ کو امت رسول اللہ کی. یہ کیسا امتی ہے؟ یہ تو غدار ہے. یہ کیسا امتی ہے کہ بات بات پہ محفل مصطفیٰ نہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں، نعت مصطفیٰ نہیں، عظمت مصطفیٰ نہیں، نہیں 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 ادھر نہیں نہیں، ادھر شیطان کے علم کو ثابت کر رہے ہیں، ادھر یہ نہیں، یہ ثابت نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، باقی ہر چیز ثابت ہو گئی. تو اگر محبت رسول سچی ہوتی تو پھر تو کیا عرض کرتا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو ہم تو انشاءاللہ حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ رب نے تو وعدہ کیا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ان کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، چار عالم میں ڈنکے بجتے رہیں گے. یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما دیں. تو اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا کے حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دوب مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو جو مٹانے والے ہیں وہ خود مٹ جاتے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا. اللہ تعالیٰ میں سچا پکا عاشق رسول بنائے، سرکار علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور جو شریعت لے کر آئے رب کی طرف سے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی محبت رسول کا طریقہ ہے، محبت رسول کے اظہار کا طریقہ ہے. نمازیں پڑھ، حضور فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو حضور کو اتنی محبت ہے تو ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے نماز سے؟ ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، مرتے دم تک حضور کا ذکر کرتے رہیں، محفل میلاد سجاتے رہیں، حضور کی عظمت بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.